اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب المرجب کے اس بابرکت مہینے میں دعائے رجبیہ کی تشریح آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ بیان کیا دو طرح سے دعائے رجبیہ ہمارے درمیان موجود ہے، جو دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہے، پڑھی جاتی ہے۔ وہ مشہور دعا جسے ماہ رجب المرجب میں ہر واجب نماز کے بعد ہم لوگ اپنے گھروں میں جب نماز ادا کرتے ہیں تو اس دعائے رجبیہ کی قراءت کرتے ہیں، جس کا آغاز یا من ارجوہ لکل خیر سے ہوتا ہے۔ مساجد میں اور امام بارگاہوں میں مقدس مقامات پر بھی نماز جماعت کے بعد یہی دعا یا من ارجوہ لکل خیر پڑھائی جاتی ہے، اور اس کی تاکید ہے کہ ماہ رجب المرجب میں ہر روز صبح و شام اس دعا کی قراءت کی جائے، ہر واجب اور مستحب نماز کے بعد اس دعا کی قراءت کی جائے۔ اور ہم نے بیان کیا کہ یہ دعا صرف ماہ رجب المرجب کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب بھی انسان میں حال طاری ہو، اللہ سے مناجات کرنے کا انسان کو دل کرے تو اس دعائے رجبیہ کی قراءت کر سکتا ہے۔ اسی دعائے رجبیہ کے مضامین پر تفصیل کے ساتھ ہم نے آپ کے ساتھ گفتگو کی اور بیان کیا کہ ماہ رجب المرجب میں حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے نقل ہونے والی دعائیں زیادہ ہیں۔ صرف یہی دعا جو یا من ارجوہ لکل خیر کے عنوان سے ہم پڑھتے ہیں، صرف یہی دعائے رجبیہ نہیں ہے، اسے ہم دعائے رجبیہ معروفہ کے عنوان سے بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن ماہ رجب المرجب میں ایک دوسری دعا بھی ہے، خواب الوافدون الیک، وہ بھی ماہ رجب المرجب میں ہر روز قراءت کے لیے تاکید کی گئی ہے۔ پھر امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی توقیع مبارک میں بھی ایک دعا ہے جو دعائے رجبیہ کے عنوان سے ہے، جسے ماہ رجب المرجب میں قراءت کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی ماہ رجب المرجب سے متعلق دعائیں ہیں۔ لیکن ہم نے آپ کی خدمت میں ماہ رجب المرجب کی یہ دو دعائیں تشریح کرنے کا آغاز کیا، جن میں پہلی دعا یا من ارجوہ لکل خیر، اس کی مکمل تشریح آپ کی خدمت میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب ہم اس دعا کے آخری فقرات میں پہنچے، اور یوں تو ہم ان آخری کلمات کی بھی تشریح اور تفصیل آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں، لیکن یہاں کچھ سوالات جنم لیتے ہیں، لہٰذا آج ہم کوشش کریں گے کہ ان سوالات کو ایڈریس کریں اور ان سوالات پر کچھ گفتگو کریں۔ مثلا امام علیہ السلام نے اس دعا کے آخر میں اپنی ریش مبارک کو ہاتھ میں تھاما اور یہ جملہ بیان کیا، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا النعماء والجود، یا ذا المن والطول، حرم شیبتی علی النار۔ امام علیہ السلام کے اس عمل سے کچھ سوالات ایجاد ہوتے ہیں کہ جن سوالات کا جواب تلاش کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اس دعا کے اختتام پر اپنی داڑھی کو کیوں ہاتھ میں تھاما، یہ ایک سوال۔ پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف دعا کے اختتام سے متعلق ہے، یا مکمل دعائے رجبیہ میں انسان اپنی داڑھی کو ہاتھ میں تھام کر اس دعا کی قراءت کرے، یہ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال، اس دعا کے اندر جو جملہ استعمال ہوا حرم شیبتی علی النار، کہ اے میرے پروردگار میری سفید داڑھی پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے، تو سوال یہ ہے کہ جس کی داڑھی سفید نہیں ہے وہ کیا کرے؟ وہ اس جملے کو کس انداز میں انجام دے، چونکہ اس کی داڑھی سفید رنگ کی نہیں ہے، کالے رنگ کی ہے۔ یا پھر یہ سوال ہے کہ جس کی اصلاً داڑھی ہی نہیں ہے، پیدائشی طور پر وہ جب جوان ہوا ہے تو اس کی جو چہرے پہ بال نمودار نہیں ہوئے ہیں، وہ اس دعا کو کیسے انجام دے؟ یا پھر یہ سوال کہ وہ خواتین کہ جن کے چہرے پر داڑھی کے بال نہیں ہوتے،
وہ اس دعا کو کس انداز میں پڑھیں گی؟ کیا وہ بھی یہی کلمہ جو ہے وہ دہرائیں گی کہ حرم شیبتی علی النار، جبکہ ان کی تو داڑھی ہے ہی نہیں؟ تو یہ وہ سوالات ہیں کہ جن سوالات کا جواب دینا نہایت ہی ضروری ہے۔ اور پھر ایک اور اہم سوال آخر میں ابھرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام نے اپنی انگشت مبارک کو دائیں اور بائیں کیوں پھیرا؟ کیا یہ بھی عمل تکرار کرنا چاہیے؟ تو یہ وہ سوالات ہیں کہ جن کے جواب دینا اس دعائے رجبیہ کے ذیل میں ضروری سمجھا۔ لہٰذا آج اس دعائے رجبیہ یا من ارجو ہو لکل خیر کے اس آخری ٹاپک اور آخری گفتگو اور آخری درس کے ساتھ ہم آپ کے خدمت میں ان سوالات کا جواب پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو سوالات آخری میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے کہ وہ لوگ کہ جن کی داڑھی نہیں ہے بالکل، یا جن کی داڑھی کے بال سفید نہیں ہیں، یا وہ خواتین جن کے چہرے پر داڑھی ہی نہیں ہے، وہ اس دعا سے متعلق کیا طرز عمل اپنائیں؟ تو عزیزان محترم، یہاں علماء کے دو طرح کے نظریات موجود ہیں۔ پہلا نظریہ علماء کا یہ ہے کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ عبادات توقیفی ہیں، یعنی جیسے بیان ہوا ہے ہمارا یہ وظیفہ ہے کہ اس میں بغیر کسی تبدیلی کے دعا کو اسی انداز میں قراءت کیا جائے جیسے امام علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ لہٰذا خود سے دعا کو اختراع کرنا، ایجاد کرنا، دعا کو بنانا یا اس میں کوئی تبدیلی کرنا، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہم یہ حق نہیں رکھتے کہ دعاؤں میں تبدیلی کریں خود سے۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے اس دعا کے اختتام پر جو اپنی ریش مبارک کو، اپنی داڑھی کو اپنے بائیں ہاتھ سے تھاما اور اس دعا کے ان کلمات کو انجام دیا کہ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا النعماء والجود، یا ذا المن والطول، حرم شیبتی علی النار۔ ہمارا یہ وظیفہ ہے، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے جوان ہے، چاہے بوڑھا ہے، چاہے وہ شخص ہے جس کی اصلاً داڑھی ہی نہیں ہے، ہمارا یہ وظیفہ ہے کہ اسی طریقے کو، اسی انداز میں انہی کلمات کو اپنی زبان پر جاری کریں، چونکہ وہ طریقہ جو امام علیہ السلام نے اختیار کیا ہے اللہ سے ہم کلام ہونے کا، وہ طریقہ یقیناً محبوب الہی طریقہ ہے، چونکہ یہ ہستیاں حکمت کو بہتر جانتی ہیں، اللہ سے رابطے کے انداز کو بہتر سمجھتی ہیں۔ لہٰذا ان ہستیوں نے جس انداز میں، جس طریقہ کار کے مطابق دعا کو انجام دیا ہے، ہمارا یہ وظیفہ ہے کہ ہم اسی انداز میں بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی اضافے کے، بغیر کسی کمی کے، اسی انداز میں انہی الفاظ کو جاری کریں جیسے امام علیہ السلام سے نقل ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہمیں تبدیلی کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ایک نظریہ ہے۔ دوسرا نظریہ یہاں علماء نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جو اس دعا کے اندر کلمہ استعمال ہوا ہے حرم شیبتی علی النار، یعنی میری داڑھی کو جہنم کی آگ پر حرام قرار دے۔ تو یہاں اس دعا کے اس کلمے میں شیب سے مراد صرف داڑھی کے سفید بال، اگرچہ حقیقی معنی اس کا یہی ہے حرم شیبتی علی النار کہ میری داڑھی کے سفید بالوں پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے، یہی اس کا ترجمہ، حقیقی ترجمہ ہے۔ لیکن یہاں شیب سے مراد داڑھی کے سفید بال نہیں ہیں، بلکہ امام علیہ السلام اس کلمے کو بطور کنایہ استعمال فرما رہے ہیں۔ یعنی امام علیہ السلام اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کے چہرے پر سفید رنگ کے بال نمودار ہوتے ہیں داڑھی کے اندر یا سر کے اندر، جو علامت ہے اس بات کی کہ یہ انسان اب بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، اور بڑھاپا یعنی شیب، یعنی انسان کا شیخ ہونا، انسان کا بوڑھا ہونا، انسان کا سن رسیدہ ہونا، عمر رسیدہ ہونا، یہ علامت ہے انسان کے وجود میں کمزوری اور ناتوانی کی۔ لہٰذا انسان اس دعا میں حرم شیبتی علی النار کا کلمہ استعمال کر رہا ہے، اور اس کلمے کا
ظاہری معنی یہی ہے کہ میری داڑھی کے سفید بالوں پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے، لیکن اس کا حقیقی معنی جو اس دعا میں امام علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، میں تیرے عذاب کو تحمل کرنے کے برابر کمزور ہوں، ناتوان ہوں، میں تیرے عذاب کو تحمل نہیں کر سکتا ہوں، لہٰذا حرم شیبتی علی النار، کہ میری اس کمزوری کو دیکھتے ہوئے اے میرے پروردگار تو میرے وجود پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے۔ لہٰذا اس کو اسی انداز میں بغیر کسی تبدیلی کے اس معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے انسان قرأت کرے۔ لہٰذا دوسرے نظریے میں وہ افراد کہ جن کی داڑھی نہیں ہے، جن کی جو ہے وہ خواتین ہیں یا جن کی داڑھی کے بال سفید ہیں، ان کے لیے یہاں علماء تھوڑی تبدیلی بھی جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حرم شیبتی علی النار کی جگہ اگر آپ حرم وجہی علی النار کہہ دیں تو یہ بھی درست ہے، یعنی اے میرے پروردگار میرے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے۔ پس یہاں ہم نے آپ کی خدمت میں جو دو نظریے بیان کیے، پہلا نظریہ تھا کہ عبادات توقیفی ہیں اور ان میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا جس انداز میں بیان ہو رہا ہے عبادت کے کلمات کو اسی انداز میں انجام دینا چاہیے۔ پھر ہم نے یہاں اس کی تشریح میں یہ بھی بیان کر دیا کہ یہاں شیب سے مراد اگرچہ حقیقی معنی میں سفید بال ہیں، لیکن یہ اشارہ ہے انسان کی کمزوری اور ناتوانی کے اوپر، لہٰذا انسان یہاں اسی کلمے کو اسی انداز میں اگر زبان پر جاری کرے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں انسان یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اے میرے پروردگار تو اپنے عذاب کے مد مقابل میری ناتوانی کی طرف توجہ رکھ اور مجھ پر اپنے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے۔ دوسرے نظریے میں علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آپ اس کلمے کی جگہ پر حرم شیبتی علی النار کی جگہ پر حرم وجہی علی النار کا کلمہ استعمال کر لیں۔ تیسرے نظریے میں علماء یوں بیان کرتے ہیں کہ یہ آخری کلمات دعا کا حصہ نہیں ہیں، دعا مکمل ہو گئی اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنی ریش مبارک کو، داڑھی مبارک کو ہاتھ میں تھاما اور اس دعا کے آخری کلمات کو یا ذوالجلال والاکرام یا ذا النعماء والجود یا ذا المن والطول حرم شیبتی علی النار، ان کلمات کو امام علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی زبان پر جاری کیا، لہٰذا یہ اس دعا کا حصہ نہیں ہے، لہٰذا اگر انہیں ترک بھی کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ افراد کہ جو خواتین ہیں یا داڑھی جن کے وجود پر نہیں ہے وہ اس کلمے کو زبان پر جاری نہ کریں۔ لیکن آپ نے عزیزان محترم ہماری یہ بیان کردہ تشریح کو اگر توجہ فرمائیں تو ہماری نظر میں وہی نظریہ بہت ہی مضبوط نظریہ ہے کہ عبادات توقیفی ہیں، جیسے بیان ہوئی ہیں ویسے ہی انسان کو ان عبادات کو انجام دینا چاہیے، لہٰذا اس کلمے کو اس معنی میں لیا جائے کہ اے میرے پروردگار تیرے جہنم کے عذاب کو تحمل کرنے کے لیے میں ناتوان ہوں، کمزور ہوں، لہٰذا میرے وجود پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے۔ حرم شیبتی علی النار یہاں انسان کے کمزوری اور ناتوانی کے معنی میں ہے، نہ یہ کہ انسان کی داڑھی کے سفید بالوں کے معنی میں لیا جائے، یعنی حقیقی معنی اس کا وہی ہے کہ داڑھی کے سفید بالوں پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے، لیکن یہ حقیقی معنی در واقع کنایہ ہے ایک باطنی معنی کی طرف، لہٰذا اگر اس باطنی معنی پر توجہ کی جائے تو وہ افراد جن کی داڑھی کے بال سیاہ ہیں وہ بھی اس کلمے کو انجام دے سکتے ہیں، جن کی اصلاً داڑھی نہیں ہے خواتین وہ بھی اس کلمے کو اس معنی میں لیتے ہوئے کہ اے میرے پروردگار تیرے عذاب جہنم کو تحمل کرنے کی میں توان نہیں رکھتا ہوں، لہٰذا حرم شیبتی علی النار کہ میرے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے، لہٰذا اس کلمے کو اس انداز میں اس نقطے کے پیش نظر انسان انجام دے سکتا ہے۔ اب نہایت اہم سوال ہے کہ امام علیہ السلام نے ان آخری کلموں کو اپنی زبان پر جاری کرتے ہوئے
اپنی جو دائیں ہاتھ کی انگلی ہے اس کو یوں دائیں اور بائیں امام علیہ السلام نے کیوں گھمایا ہے؟ یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ اس انگلی کو پھرانے کی بنیادی وجہ کیا ہے، لیکن ایک سوال یہاں یہ بھی ابھرتا ہے کہ کیا امام علیہ السلام نے دعا کے آغاز سے اختتام تک اس عمل کو یعنی دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو گھمایا ہے؟ یہ صرف آخری جملے میں یا ذا الجلال والاکرام یا ذا النعماء والجود یا ذا المن والطول حرم شیبتی علی النار، صرف اس آخری جملے میں امام علیہ السلام نے اپنی شہادت کی انگلی کو دائیں اور بائیں گھمایا ہے؟ یہ دو سوالات ہیں، لیکن اگر ان سوالات کا جواب تلاش کیا جائے تو علماء نے جو تفسیر کی ہے وہ دونوں جوابات کو مد نظر رکھتے ہوئے تفسیر کی ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں تو پہلے تو علماء کہتے ہیں کہ یہ انسان کا انگلی گھمانا در واقع تضرع کی علامت ہے، یعنی انسان اللہ کی بارگاہ میں جب گڑ گڑاتا ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں انسان عفو و درگزر کا مطالبہ کرتا ہے تو اس وقت انسان میں ایک ایسی کیفیت رائج ہوتی ہے کہ وہ اپنی ہاتھ کی انگلی کو دائیں اور بائیں پھیرتا ہے۔ یہ اس دور میں رائج عمل تھا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ عمل رائج نہیں ہے کہ انسان اپنی انگلی کو دائیں اور بائیں پھیرے تضرع کے وقت، لہٰذا اس کو پھیرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایسے ہم نے علماء کے بیانات میں اس نقطے کو مشاہدہ کیا ہے اور یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ عمل رائج نہیں ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بعض ایسے اعمال رائج ہیں جن کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ پہلے علماء کے نظریات آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ مرحوم علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب زاد المعاد میں سید ابن طاؤس سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے دعا کے آخری کلمات میں یعنی یا ذا الجلال والاکرام یا ذا النعماء والجود یا ذا المن والطول حرم شیبتی علی النار، یہ آخری کلمات جب امام علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے جاری کیے تو امام علیہ السلام نے اپنی ریش مبارک کو ہاتھ میں تھام رکھا تھا اور اپنی انگلی کو دائیں اور بائیں امام علیہ السلام پھیر رہے تھے۔ بس یہاں علامہ مجلسی سید ابن طاؤس سے اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ یہ صرف آخری فقرے سے متعلق ہے، جبکہ آیت اللہ جوادی آملی سے یہ بات نقل ہوتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس روایت کے متن کو دیکھا جائے تو امام علیہ السلام نے محمد سجاد کو جب یہ روایت املا کروائی ہے تو 2 دفعہ املا یعنی 2 طرح کا اس میں ہمیں روایت سے ملتا ہے۔ پہلے ملتا ہے کہ امام علیہ السلام سے جب محمد سجاد نے سوال کیا تو امام علیہ السلام نے اسے کہا اکتب، لکھو، پھر امام نے لکھوانا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ارجوہ لکل خیر و آمن سخطہ عند کل شر یا من یؤتی الکثیر بالقلیل یا من یؤتی من سأل یا من یؤتی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ تحننا منہ والرحمہ اعتنی بمسألت ایاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخرہ وصرف عنی بمسألت ایاک جمیع شر الدنیا و شر الآخرہ فإنہ غیر منقوص ما اعطیت وزدنی من فضلک یا کریم۔ یہاں تک امام نے جو ہے وہ دعا کو املا کروایا، پھر امام علیہ السلام نے اپنی داڑھی مبارک کو اپنے بائیں ہاتھوں سے یوں ہاتھ میں تھام لیا اور پھر محمد سجاد کہتا ہے کہ امام دعا کو آغاز سے امام علیہ السلام نے قرأت کرنا شروع کیا یا من ارجوہ لکل خیر، اور امام اپنی انگشت مبارک کو پھیر رہے ہیں۔ تو آیت اللہ جوادی آملی کہتے ہیں کہ پہلے چونکہ امام املا کروا رہے تھے، لکھوا رہے تھے، لہٰذا امام نے اس انگلی پھیرنے کے عمل کو انجام نہیں دیا، لیکن جب امام نے دوبارہ دعا کو آغاز کیا تو چونکہ محمد سجاد یہ یا ذا الجلال والاکرام والی عبارت کے ساتھ یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ امام نے آغاز سے دعا کو قراءت کیا ہے، تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امام نے آغاز سے اختتام تک اس دعا میں اپنی انگشت مبارک کو پھیرا ہے۔ پس اگر انسان اس دعا کے وقت انگشت مبارک کو امام علیہ السلام کی اقتدا میں اپنی انگلی کو دائیں اور بائیں پھیرتا ہے اور تمام دعا میں اپنی جو داڑھی ہے یا اپنی تھوڑی ہے اس کو
ہاتھوں میں تھام کے رکھتا ہے تو یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز عمل کے مطابق ہے، اور اس دعا کا انداز یہی ہے۔ مرحوم شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ مفاتیح الجنان میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی انداز کو نقل فرما رہے ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے، کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے آغاز سے دعا کی قرأت کی ہے محمد سجاد کو املا کروانے کے بعد، لہٰذا یہ انسان مضطر کی علامت ہے جو اس زمانے میں رائج تھا، اور یہ ایک کیفیت تھی جو عام معاشرے میں رائج تھی۔ ہمارے عام معاشرے میں بھی یہ چیز رائج ہے کہ جب ہم کسی سے عذر خواہی کرتے ہیں، کسی سے معافی کا تقاضا کرتے ہیں، تو بس اوقات ہم اپنی داڑھی کو، اپنے چہرے کو یا اپنی تھوڑی کو تھام کر اگلے سے کہتے ہیں کہ یہ میری داڑھی کا خیال رکھو، مجھے معاف کر دو۔ تو یہ ایک عجز کی علامت ہوتی ہے کہ انسان جب کسی سے عفو درگزر کا، معافی تلافی کا تقاضا کرتا ہے تو انسان اپنی تھوڑی کو تھامتا ہے ہمارے آج کل کے معاشرے میں، جبکہ اس زمانے میں جو ہے وہ انسان اظہار عجز اور اظہار تضرع کے لیے اپنی انگلی کو پھیلاتا تھا۔ البتہ یہاں انداز فرق ہو سکتا ہے، بعض لوگ کہیں کہ دائیں سے بائیں انگلی کو پھیرایا جائے اظہار عجز کے لیے، بعض لوگ کہیں کہ نہیں، یوں اوپر سے نیچے تک اظہار عجز کے لیے انسان اپنی انگلی کو پھیرے۔ پس یہ انداز ہیں، لیکن ہم اس کے لیے دلیل روائی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور دلیل روائی اگر آپ رجوع فرمائیں تو مرحوم قلینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اصول کافی ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 479 پر ایک باب آغاز کیا ہے، جس باب کا نام کیا ہے؟ باب رغبت، رہبت، تضرع، تبتل، ابتہال، استعاذہ و مسئلت۔ یہ ایک باب ہے کہ جس باب میں ان الفاظ سے متعلق احادیث کو بیان کیا گیا ہے، یعنی ایسی احادیث بیان کی گئی ہیں کہ جن میں یہ کلمات امام علیہ الصلوۃ والسلام کی لسان مبارک سے جاری ہوئے ہیں، اور ان الفاظ کی وضاحت کی ہے کہ انسان رغبت کی حالت میں کیسے اظہار رغبت کرتا ہے، رہبت کی حالت میں انسان کیسے اظہار کرتا ہے، تضرع ابتحال کی حالت میں، استعاذہ کی حالت میں، مسئلت کی حالت میں انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ درواقع اس باب میں بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا اسی باب کی چوتھی روایت کو میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ کتاب ہے اصول کافی، مرحوم قلینی کی ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 480 ہے، حدیث نمبر 4 ہے۔ کیا ہے؟ ان محمد بن مسلم، محمد بن مسلم ایک نہایتی جلیل القدر صحابی ہیں، قال، وہ کہتے ہیں، سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے لبہائے مبارک سے ان کلمات کو سنا کہ یقول، امام علیہ السلام یہ فرما رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ مر بی رجل وانا ادعو بصلاتی بیساری۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنی نماز میں اپنے بائیں ہاتھ کو بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، تو اس حالت میں ایک شخص میرے پاس سے گزرا۔ اب آپ عزیزان محترم توجہ فرمائیں تو ہم جب امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی نماز پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی بس اوقات انسان جو ہے وہ اپنے ایک بائیں ہاتھ کو بلند کرتا ہے اور دائیں ہاتھ سے کسی چیز کی گنتی کر رہا ہوتا ہے یا شمارش کر رہا ہوتا ہے۔ تو انسان ایسا کرتا ہے دعاؤں میں، بس اوقات بایاں ہاتھ انسان بلند کر لیتا ہے۔ امام جعفر صادق کی بھی یہ کیفیت تھی کہ وہ اپنا بایاں ہاتھ نماز کے اندر یا دعا کے اندر، یہاں البتہ نماز نہیں ہے، یہاں پر دعا کا کلمہ ہے، صلاتی یعنی دعائی، یعنی میں اپنے دعا کے اندر اپنے بائیں ہاتھ کو بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا میں مصروف تھا، تو میرے پاس سے ایک شخص گزرا، فقال۔ اب ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عالم، ایک پڑھا لکھا انسان کوئی ایسا کام انجام دے رہا ہے کہ جو ہماری معلومات میں جو ہے وہ درست نہیں ہوتا تو ہم فوراً تذکر دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ کوئی عالم فاضل شخص تھا کہ جس کو بہت شوق تھا امام علیہ السلام کو امر بالمعروف کرنے کا، تو یہ امام علیہ السلام کو تذکر دیتا ہے اور امام سے کہتا ہے، فقال یا ابا عبداللہ بیمینک، اے ابا عبداللہ، اے جعفر صادق، اپنے دائیں ہاتھ سے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرو، بائیں ہاتھ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کیا کرتے۔ یہ گویا کہ امام علیہ السلام کو
سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں عام لوگ علماء اکرام کو بہت نصیحتیں کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، جبکہ انہیں اس بات کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ وہ خود پہلے عالم بنے، خود دین شناس بنے، دین کو سمجھیں، پھر وہ عالم کو امر بالمعروف کریں۔ یعنی وہ چیز جو ایک عالم جانتا ہے اور عالم بہتر انداز میں جانتا ہے اس شخص سے کہ جو نہیں جانتا، تو اس کو انداز سوال اپنانا چاہیے، انداز امر بالمعروف نہیں اپنانا چاہیے جیسے اس شخص نے اپنایا۔ یہ شخص امام علیہ السلام سے سوال بھی کر سکتا تھا کہ مولا آپ نے بائیں ہاتھ کو کیوں بلند کیا ہے، آپ اپنے دائیں ہاتھ سے دعا کیوں نہیں کر رہے، لیکن اس نے امام سے سوال کرنے کی بجائے امام کو حکم دیا، بلکہ امام علیہ السلام کو نصیحت فرمائی کہ اپنے دائیں ہاتھ سے دعا کریں، بائیں ہاتھ سے اللہ کی بارگاہ میں التجا مت کریں۔ فَقُلْتُ، تو امام علیہ السلام نے اس کو جواب دیا، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، اِنَّا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَقًّا عَلَى هَٰذِهِ كَحَقِّهِ عَلَى هَٰذِهِ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا اس بائیں ہاتھ پر بھی وہی حق ہے جو اللہ کا اس دائیں ہاتھ پر حق ہے۔ یعنی میں اگر دائیں ہاتھ سے دعا کروں یا بائیں ہاتھ سے دعا کروں تو دونوں اللہ ہی کے ہاتھ ہیں، دونوں پر اللہ کا سیم حق ہے، لہٰذا جو اللہ کا اس ہاتھ پر حق ہے وہی اس ہاتھ پر بھی حق ہے۔ پس میں اگر اس ہاتھ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں تو اس دعا کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس ہاتھ سے دعا کروں تو بھی ٹھیک ہے، اس ہاتھ سے دعا کروں تو بھی ٹھیک ہے، چونکہ دونوں کے اللہ کی بارگاہ میں حق ہیں۔ اگر میں اس ہاتھ سے ہمیشہ دعا کروں تو اس ہاتھ کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں کیوں نہیں پھیلایا، لہٰذا بہتر تو یہ ہے کہ انسان دونوں ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں پھیلائے اور اللہ سے دعا کا تقاضا کرے۔ لیکن اگر انسان کسی چیز کی کاؤنٹنگ کر رہا ہے، کوئی شمارش کر رہا ہے، کوئی خاص ذکر کر رہا ہے جسے انسان نے گننا ہے، تو انسان اس دائیں ہاتھ سے تسبیح پکڑ لیتا ہے اور بائیں ہاتھ کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کر لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گویا کہ امام علیہ السلام اس مطلب کی تعلیم دے رہے ہیں۔ وقال، پھر امام علیہ السلام نے ان الفاظ کی وضاحت فرمائی ہے، اور کیا فرماتے ہیں؟ الرغبت تبسط یدیک وتظہر باطنہا۔ رغبت کسے کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں کہ دعا کے وقت رغبت کا انداز یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں پھیلاؤ، اور یہ جو ہتھیلیوں کا اندر والا حصہ ہے اسے یوں اللہ کی بارگاہ میں اوپر کی طرف اور آسمان کی طرف یوں پھیلاؤ۔ اس حالت کو حالت رغبت کہا جاتا ہے۔ والرہبت، رہبت کی کیا حالت ہے؟ تبسط یدیک وتظہر ظہرہما۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں رہبت کی کیفیت یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو اللہ کی بارگاہ میں یوں پھیلاتے ہیں اور اس کا یہ جو ظاہری حصہ ہے، بیرونی حصہ ہے، اسے اوپر کی طرف کرتے ہیں۔ یہ ہے حالت رہبت۔ اس حالت میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ پھر امام فرماتے ہیں وَالتَّضَرُّعُ، تضرع کی کیا کیفیت ہے؟ تضرع کی کیفیت ہے تحرک السبابۃ الیمنی یمینا وشمالا۔ یہ اپنا آپ کا دایاں ہاتھ ہے، اس دائیں ہاتھ میں یہ جو شہادت کی انگلی ہے اس کو آپ یوں دائیں اور بائیں جب پھیرتے ہیں تو یہ حالت تضرع کہلاتی ہے۔ یعنی جب آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں تو اس طرح جب آپ اپنی انگلی کو گھماتے ہیں تو اس انگلی کو گھمانے کی کیفیت کیا ہے؟ اسے تضرع کی کیفیت کہا جاتا ہے۔ والتبتل، تبتل کی کیا کیفیت ہے؟ تحرک السبابۃ الیسری ترفعها الی السماء رسلا وتضعها۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کی یہ جو انگلی ہے اسے دعا کے وقت انسان اٹھاتا ہے اور یوں آسمان اور زمین کی طرف یوں اس کو کرتا ہے۔ یہ حالت ہے تبتل کی حالت۔ دعا کے وقت انسان جب اس کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ کیفیت ہوتی ہے تبتل کی۔ والابتحال، ابتحال کی کیفیت کیا ہے؟ تبسط یدیک وذراعیک الی السماء، کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں آسمان کی طرف انسان بلند کرتا ہے۔ اس حالت کو حالت ابتحال کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ دعا کے وقت یوں اپنے چہرے سے
اپنے ہاتھوں کو اوپر لے جاتے ہیں، اور بس اوقات اپنی یہ کوہنیاں جو ہیں، یہ جو کوہنیاں ہے انسان کی، اسے بھی انسان اپنے چہرے سے اوپر لے جاتا ہے۔ اس حالت کو دعا کے اندر حالت ابتحال کہتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں وَالْإِبْتِحَالُ حِينَ تَرَى أَسْبَابَ الْبُقَاءِ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ابتحال کی کیفیت اس وقت انسان پر طاری ہوتی ہے جب انسان کے وجود پر آثار بقا یعنی رونے کے اسباب ظاہر ہوتے ہیں، انسان کے چہرے سے زار و قطار آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، اور انسان ایک ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، تو اس حالت کو ابتحال کہتے ہیں۔ اور اس حالت میں انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو، حتیٰ یہ کوہنیوں کو بھی اپنے چہرے سے اوپر لے جائے اور دونوں ہاتھوں کو یوں پھیلا کر اللہ کی بارگاہ میں انسان جو ہے وہ دعا کرے، اس حالت کو ابتحال کہتے ہیں۔ پس یہ جو امام علیہ السلام کا اس دعائے رجبیہ کے اختتام پر یہ عمل تھا، یہ درواقع امام علیہ السلام کا یہ انگلی کو دائیں اور بائیں پھیرنا تضرع کی علامت تھی، اور راوی نے اس نقطے کو بیان کیا کہ جب امام علیہ السلام کی ریش مبارک چونکہ ہاتھ میں تھام کر دعا کر رہے تھے، تو جب دعا ختم ہوئی تو امام کی ہتھیلی جو ہے وہ آنسوؤں سے پر تھی، لہٰذا امام تضرع کی کیفیت میں تھے۔ لہٰذا اگر انسان ان نقاط پر توجہ دے کہ امام علیہ السلام کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے، لہٰذا انسان ان کلمات کو اسی انداز میں انجام دے۔ البتہ میں نے علماء سے یہ بیانات بھی دیکھے ہیں کہ بعض شخصیات، نامور شخصیات علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ انگلی کو گھمانا یہ ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ اس دور میں رائج تھا، رائج عمل تھا۔ آج کے دور میں یہ تضرع کی کیفیت رائج نہیں ہے، لہٰذا اسے ترک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم بیان کر چکے کہ یہ کیفیات جو امام معصوم سے جاری ہوئی ہیں ایک حکمت اور مصلحت پر مشتمل ہے، لہٰذا اگر انسان اسی انداز میں، اسی کیفیت کے ساتھ اس دعائے رجبیہ کی قراءت کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یہاں آج کی اس گفتگو کے ساتھ دعائے یا من ارجوہ لکل خیر پر ہماری بحث مکمل ہوتی ہے۔ کل کی گفتگو میں انشاءاللہ ماہ رجب المرجب کی دوسری دعا ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے اور اس پہ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں معارف اہل بیت علیہ السلام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و آوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔